پریکٹیکلی دیکھیں تو پاکستان میں خواتین کو غیرت کے نام پہ قتل کیا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ خواتین کو ان کا جو وراثت ہے وہ بھی نہیں دی جاتی، اور 20-20 سال تک وہ کیسوں میں عدالتوں کے دھکے کھا رہی ہوتی اپنا حق حاصل کرنے کے لیے۔ آپ متعدد بار مختلف عہدوں پہ فائز رہی، سینٹ میں بھی آپ رہی، مختلف کمیٹیوں کی ممبر بھی رہی۔ کیا پاکستانی معاشرہ عورت کے وجود کو قبول نہیں کرتا؟ جب اس کے حق دینے کی باری آتی ہے معاملہ کچھ ہو رہا ہے۔ آپ کا پورا معاشرہ جو ہے خواتین کو دوسرے درجے کا شہری سمجھتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی خواتین پیدا ہی ہوئی ہیں مردوں کی خدمت کے لیے۔ جب تک آپ اپنی خواتین کو تعلیم نہیں دیں گے، مردوں کو تعلیم نہیں دیں گے، خواتین کو اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ ان کو امپاور نہیں کر سکتے، آپ چاہیں کتنی باتیں کریں۔ آپ نے کمرشل پائلٹ کا لائسنس لیا، سنا ہے کہ آپ اپنے بھائی کو جو ہے وہ چھوڑنے کراچی سے اپنے جہاز میں لاڑکانہ جایا کرتی تھی، یہ کیا قصہ ہے؟ جب میں نے کراچی یونیورسٹی میں داخلہ لیا تو ایرو کلب جو تھا وہ نیپا چورنگی پہ جو کراسنگ ہے سیکولر ریلوے کی، وہاں پہ رن وے ہوتا تھا، تو میں دیکھتی تھی کہ جہاز جا رہے ہیں اوپر اور نیچے اتر رہے ہیں سامنے، تو میں نے اپنی امی سے پوچھا کہ بھائی میں جوائن کر لوں؟ انہوں نے کہا ہاں، تو میں نے جوائن کیا۔ اس وقت باہر سے ایئر لائنز کے مختلف پائلٹس ٹریننگ کے لیے پاکستان آتے تھے۔ میں نے جب جوائن کیا تو میری ٹریننگ ان پائلٹس 12 پائلٹس کے ساتھ ہوئی۔ ابا نے وہاں پہ فیکٹری لگائی تھی، ایوب کھوڑے ان کے پارٹنر تھے اور سردار بہادر خان لاڑکانہ میں، تو بھائی جان کو جا کے وہاں پہ جانا پڑتا تھا لاڑکانہ، میں ان کو لے جاتی تھی اپنے ساتھ جہاز پہ، ہم معاہداروں میں پارک کرتے تھے۔ ارے واہ، فلائنگ کو ایز پروفیشن پھر آپ کیوں نہیں جوائن آپ نے کیا؟ شروع سے جب میں نے جوائن کیا تو ایز اے ہابی جوائن کیا، اور یہ ذہنی میں نہیں تھا کہ اچھا کمرشل پائلٹ بنے۔ ایم کیو ایم پاکستان نے کئی دہائیوں سے سیاست کری اور ہمیشہ شہری علاقوں کے عوام کے حقوق کی نمائندہ جماعت ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ کئی بار وفاقی صوبائی حکومتوں اور بلدیاتی سیٹ اپ میں برسر اقتدار بھی رہے۔ آج جو کراچی کا شہری کسی بھی قسم کے مسائل کو فیس کر رہا ہے، اس کی ذمہ دار کہیں نہ کہیں ایم کیو ایم کا طرز سیاست بھی ہے۔ میں اس میں ایم کیو ایم کو قصوروار نہیں گردانتی، بلکہ آپ کے سسٹم کو گردانتی ہوں۔ جب آپ کو سینسس میں گنا ہی نہیں جائے گا، اگر سندھ اسمبلی میں آپ ایک تہائی ہیں تو آپ کس طرح سے کوئی لا پاس کروا سکتے ہیں، کس طرح سے کوئی کام کروا سکتے ہیں؟ نہیں، دیہی علاقے سے آیا ہوا چیف منسٹر آپ کے شہری علاقے کا چیف منسٹر رہے گا، اس وقت تک سندھ کے مسائل حل نہیں ہو پائیں گے۔ کبھی سوچا کہ سیاست میں آئیں گی؟ کس نعرے نے متاثر کیا؟ ایم کیو ایم میں آنے کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ دیکھیں، میرا کوئی ارادہ نہیں تھا پولیٹکس میں، اور شاید آج بھی میں پولیٹیشین نہیں ہوں، میں صرف ایک کارکن ہوں۔ الطاف حسین صاحب کو میں اور میرے شوہر نے کہیں سنا، اور ہم ان کی سنسیریٹی سے، ان کی ذات سے متاثر ہوئے، اور جلیل نے کہا کہ ہم آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ الطاف حسین صاحب نے کہا اچھا، امین الحق سے آپ رابطہ رکھیے، یہ بتائیں گے آپ کو۔ ہم جا کے گھنٹوں پھر بیٹھنے لگے 90 پہ، اور کہ الطاف حسین صاحب کو ہمیں یہ بتانا ہے۔ میں خود ہی اپنے لیے کام ڈھونڈتی تھی، جیسے فوٹو اسٹیٹ کرنا چیزوں کو، وہاں پہ بس چائے بنا دو، ڈسٹنگ کروا دو۔ کہاں پر؟ 90 پہ۔ اچھا، سینیٹرشپ کا ایک لمبا ایکسپیرینس رہا، مختلف کمیٹیوں کو آپ نے چیئر بھی کیا، ممبر بھی رہی مختلف کمیٹیوں کی۔ ایوان بالا میں جو بیٹھے سینیٹرز ہوتے ہیں آپ کے کولیگز تھے، ان کو پاکستان کے عوام کے لیے جو لیجسلیشن ہے اس کے لیے آپ نے سنجیدہ دیکھا؟ سینٹ ایک، آپ وہاں پہ بحث کر سکتے ہیں، مباحثہ کر سکتے ہیں، آپ چیزوں کو میز پہ رکھ سکتے ہیں، لیکن جو فائنل اتھارٹی ہے وہ تو نیشنل اسمبلی کرے گی نا۔ قوانین تو بنتے ہیں، قوانین پاس بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کہاں ہوتی ہے؟ اگر وہ نہیں ہو رہی ہے تو آپ قوانین لاکھ بنا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ KNN پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں، میں نوازش علی ہوں۔ آج میری ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ کئی دہائیوں کی سیاست کا ان کا ایک سفر ہے۔ جب بھی شہری علاقوں کی سیاست کی بات ہوگی، جب بھی کراچی کی سیاست کی بات ہوگی، تو ان کا نام آپ نے مختلف حوالوں سے سنا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہے ایم کیو ایم پاکستان کی سینئر رہنما اور کئی عہدوں پر فائز رہنے والی محترمہ نسرین جلیل صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ میڈم، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور KNN پوڈ کاسٹ کی کوشش یہی ہے کہ وہ کراچی سے تعلق رکھنے والے مختلف شعبہ زندگی کے لوگوں کو جو ہے مدعو کرے،
اور یہاں پر ان کی زندگی میں جو بھی وقت گزرا ہے، ان کی جو آپ بیتی ہے، اس کو عوام کے سامنے لائیں. آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ ہیں. سب سے پہلے یہ فرمائیے گا محترمہ نسرین جلیل صاحبہ کہ آپ کے والد صاحب جو تھے وہ پاکستان بننے سے پہلے جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر تھے لاہور کے. کیسے آپ نے جو ہے ابتدائی بچپن کیسا گزرا، پڑھائی کہاں تک کی اور کیسا وقت گزارا، تھوڑا فیملی لائف کیسی تھی اس بارے میں بتائیں. دیکھیں میرے والد جو تھے وہ ڈپٹی کمشنر تعینات ہوئے تھے 14 اگست 1947 کو لاہور کے. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے وہ جہلم میں تھے شاید، یا ٹھیک ہے مختلف شہروں میں وہ پوسٹڈ رہے، چاہے وہ ڈیرہ غازی خان ہو، دھرمسالہ ہو، پارٹیشن انڈیا میں. ٹھیک ہے. اور جب پارٹیشن کے وقت ان کو لایا گیا تو ان کے خلاف بہت مخالفت بھی تھی، کیونکہ وہ اردو بولنے والے مہاجر تھے. اور مہاجریت کی بات اب زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس وقت بھی یہ تعصب موجود تھا. شروع ہوا تھا مطلب. جی بالکل تھا، اور باقاعدہ لوگوں نے اس کی مخالفت کی کہ ایک مہاجر کو کیوں لا کے لگائے گا. ٹھیک ہے. لیکن میرے والد کی ریپوٹیشن جو تھی وہ بہت اچھی تھی، وہ بہت محنتی افسر تھے. اور آپ سوچیں کہ پارٹیشن کے وقت جو سین تھا لاہور میں، جیسے اگر کہ جو آ رہا ہے اس کو اکوموڈیٹ کرنا ہے، اس کو اس کے لیے گھر، کھانا، ایک بہت بڑی ایکسرسائز، بہت بڑی، بہت میں سمجھتی ہوں کہ اٹ واز ہرکیولین. کیونکہ جو لوگ جا رہے تھے ان کی جانوں کو تحفظ دینا، ان کو بحفاظت پاکستان سے بھجوانا، اور پھر جو لوگ آ رہے تھے وہ لاکھوں کی تعداد میں، صحیح ہے، تو ان کو سیٹل کروانا. بلکہ جب اس دورانیے میں وہ شاید سال 1.5 سال تک وہاں، مجھے نہیں یاد ہے کہ کتنے عرصے وہ وہاں پہ ڈپٹی کمشنر تھے، لیکن ان کی ایک کان کی سماعت جو تھی وہ متاثر ہو گئی تھی، کیونکہ ان کو لوگوں کی سننی پڑتی تھی، داستانیں جو تھیں، جو بپتا پڑی تھی لوگوں پہ، جو تکالیف تھی ان کو، وہ اس کا بندوبست کرتے تھے. اور امی بتاتی ہیں کہ یہ ہوتا تھا کہ پارٹیشن کے وقت جیسے جو ٹرینیں آتی تھیں اس میں بعض مرتبہ صرف خون رس رہا ہوتا تھا دروازوں کے نیچے، مطلب پوری کٹی ہوئی لوگوں کو رستے ہی میں مار دیا جاتا تھا. اچھا. تو بہت ہی بھیانک اور بہت ہی ڈپریسنگ اور بہت میں سمجھتی ہوں کہ بہت مشکل وقت تھا وہ. صحیح ہے. لوگوں کے لیے، پاکستان کے لیے. تو یہ لوگ جو بھی چیز دیتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ حکومت نے طے کیا کہ بھائی کمبل بانٹنے. صحیح ہے. جو لوگ آ رہے ہیں، مہاجرین آ رہے ہیں، ان میں کمبل بانٹنے. تو کمبل بجائے اس کے کہ مہاجرین تک پہنچتے، کچھ لوگ ان کو بازاروں میں بیچ رہے ہوتے تھے. یہ اکثر ہوتا ہے. صحیح ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، بیگم جا کے خود اپنے سامنے دیں لوگوں کو جن کو ضرورت ہے. تو امی بتا رہی ہیں کہ دسمبر سردیوں کی رات تھی اور یہ گئیں اور لوگوں کو کمبل دے رہی تھی. تو ایک عورت اپنی بچی کو گود میں لیے بیٹھی ہوئی تھی، تو انہوں نے اس کے اوپر کمبل ڈالا. تو عورت ایک دم سے پھر کے اٹھ گئی. اس نے کہا تم اب آئی ہو جو میرا بچہ مر گیا. مطلب لوگوں کے جو جذبات تھے وہ بہت زیادہ ہائپ پہ تھے، بہت اونچے تھے، اور ان سے ڈیل کرنا اور ان کو سنبھالنا بہت مشکل وقت تھا. لیکن انہوں نے بہت اچھی طرح سے کیا. اور اس کے بعد اب اگر میں ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئی ہوں جو کہ سرکاری گھر تھا اور امی ابا کی مصروفیات اور تھیں، تو والدہ ہم لوگ بہت پروٹیکٹڈ تھے. اس وقت نا خواتین جو ہیں مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہوتی تھی. جیسے مینا بازار ارینج کرنا، اس سے فنڈنگ اکٹھے کر کے دینا. مطلب ان کے پاس بھی وقت نہیں تھا. میرے والد اور والدہ دونوں کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا. جب ہم لوگ چھوٹے تھے ہمیں یہ لوگ گھر میں نہیں نظر آتے تھے. تو لیکن ہمارا بہت پروٹیکٹڈ ماحول تھا. ہم ظاہر ہے کہ
بچے تھے, کہیں ہمیں لے جایا نہیں جاتا تھا. اور جب تک میری شادی ہوئی ہے اس وقت تک میں نے کوئی فیونرل اٹینڈ نہیں کیا تھا. اچھا, تو گھر میں ہی رہتے تھے مطلب؟ ہاں گھر میں ہوتے تھے, لیکن گھر میں بہت آسائشیں تھیں, ایک پریویلیج گھر لائف تھی.